بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آج آپ کی اولاد کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ کی اولاد میں ایک کریکٹر گزرا ہے حابیل اور قابیل کا، یہ بہت امپورٹنٹ کریکٹر رہا ہے۔ ابھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب بھی اولاد عطا فرماتا تھا تو ایک وقت میں ٹوینز پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جی ہاں، فیمیل اینڈ میل، لڑکی اینڈ لڑکا، یعنی کہ ایک ٹائم میں ٹوینز پیدا ہوتے تھے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس میں ایک بہت اہم ایک کریکٹر ہے، اور وہ کریکٹر ہے حابیل اور قابیل کا۔ جی ہاں، حابیل اور قابیل کے بارے میں جانیں گے کہ یہ آپ کی اولاد میں سے تھے، اور آخر انہوں نے کیا ایسا کام کیا کہ تاریخ میں ان کے نام آج یاد کیے جاتے ہیں، اور کن لفظوں میں یاد کیے جاتے ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جب اللہ اولاد پیدا فرماتا تھا تو ایک وقت میں ٹوینز پیدا ہوتے تھے، بیٹا اور بیٹی، یہی منشاء الہی تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا 20 ٹائمز، اور ایک روایت کے مطابق حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا 40 ٹائمز پریگننٹ ہوئیں۔ تو جو بچے پہلے پیدا ہوتے تب بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے، اور دوبارہ سے جب اللہ ان کو اولاد عطا فرماتا وہ بیٹا اور بیٹی، تو ان کی آپس میں شادیاں کی جاتی۔ مطلب اگر جو پہلے جو بیٹی پیدا ہوئی تو بعد میں پیدا ہونے والا بیٹا، ان دونوں کی آپس میں شادی، پہلے والا بیٹا اور بعد میں پیدا ہونے والی بیٹی، ان دونوں کی آپس میں شادی ہوتی تھی۔ یہ منشاء الہی تھا۔ ایسے آپ علیہ السلام کی آپ سلام اللہ علیہ، اماں حوا سلام اللہ علیہ کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی یوں نسل آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، اس کا نام تھا قابیل۔ قابیل بڑا تھا اور دوسرا بیٹا تھا حابیل، تو حابیل چھوٹا تھا۔ حابیل بعد میں پیدا ہوا، قابیل پہلے پیدا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اکلیمہ۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لیوا۔ تو اکلیمہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور اکلیمہ جو ہے وہ بڑی تھیں اور خوبصورت تھیں۔ اکلیمہ حسن میں کمال رکھتی تھیں، خوبصورت تھیں، اور جو لیوا تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورتی میں قدرے کم تھی۔ جب ان کی شادیوں کا وقت آیا تو قابیل نے کہا کہ بھئی میں تو اکلیمہ سے شادی کروں گا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے اپنی یہ بات رکھ دی۔ اکلیمہ ذرا خوبصورت تھی، تو قابیل نے اپنا میلان اکلیمہ کی طرف چاہا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور رضائے الہی یہ نہیں ہے۔ میرا یہ قانون ہے کہ جو بیٹا پہلے پیدا ہوتا ہے اس کی شادی بعد میں پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ آپ کے ساتھ تمہارے ساتھ یہ پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کی شادی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جبکہ قابیل نے ضد کی، اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق سرنگوں تھا۔ قابیل نے جب ضد کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اگر تم اپنی بات پر بضد ہو تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ جو منشاء الہی ہے کہ ہم صدقہ اللہ کی راہ میں رکھتے ہیں، تو جس کا صدقہ خدا قبول فرمائے گا وہ حق پہ ہوگا، اسی کا فیصلہ پھر کیا جائے گا اس کے مطابق۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیز جو ہے وہ رکھی جاتی، آگ آتی قدرتی طور پر، اور جس کا صدقہ قبول ہونا ہوتا آگ اس کو نگل جاتی، اور جس کا صدقہ قبول نہیں ہونا ہوتا تھا تو آگ اس کو نہیں نگلتی تھی، وہ ایسے ہی پڑا رہتا تھا۔ اب قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل نے اجناس کو، ان کے جنس کو، گندم وغیرہ ان چیزوں کو، اس طرح کی چیزیں اکٹھی کی، وہاں رکھیں، پہاڑ پہ رکھ دی جاتی، اور حابیل نے ایک دبا ذبح کیا اور وہ بھی رکھ دیا، اور اس ذہن کے ساتھ رکھا کہ اگر مطلب سچا کون ہے، قابیل نے کہا کہ میں اپنی میرے ساتھ پیدا ہونے والی جو میری بہن ہے اکلیمہ، اس کے ساتھ شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ حق ہے، تو پھر میرا صدقہ قبول ہو۔ اور حابیل نے بھی یہی کہا کہ بھئی
حبیل نے کہ میں اقلیمہ کے ساتھ جو میرا شرعی لحاظ سے جو قانون ہے اس کے مطابق میری شادی اس کے اقلیمہ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اگر یہ حق ہے تو میرا صدقہ قبول ہو۔ تو یہ جب صدقے رکھ دیے گئے، صدقات رکھے گئے، تو دیکھا یہ گیا کہ آگ قدرتی طور پر آ گئی اور حبیل کے صدقے کو آگ کھا گئی۔ حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا، اور قابیل کا صدقہ ویسے ہی پڑا رہا، وہ قبول نہ ہوا، وہ ناحق ثابت ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارا یہ منشا الہی نہیں ہے، تم اس سے باز آ جاؤ۔ اب وہ اپنی بات پر اڑ گیا، اس نے ضد کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ جب اس نے ضد کی تو اس نے یہ عہد کر لیا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا۔ دیکھیں کتنا خطرناک، مطلب اس نے رضا الہی کو نہ مانا اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ شریف گئے ہوئے تھے، تو قابیل نے پیچھے سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے لیے اس نے جو طریقہ ڈھونڈا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے قتل کروں۔ تو شیطان چونکہ وہ زمین پہ، اس نے کیا کیا، شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی اللہ نے زمین پر بھیج دیا ہوا تھا۔ تو شیطان نے ایک کوئی چیز پکڑی، یہاں پہ شیطان نے ایک پرندہ لیا، اس کو پتھر پہ رکھا اور پتھر اس پہ مارا، ایک پتھر پہ رکھ کے دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیا۔ تو یوں طریقہ بتا دیا قابیل کو کہ ایسے اپنے بھائی کو تم قتل کرو۔ کوئی شیطان قتل کرنے کا طریقہ قابیل کو بتاتا ہے، اور قابیل نے ایسے ہی کیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حابیل کو قتل کر دیا۔ تو اس گناہ سے قابیل کا رنگ سفید تھا، اس گناہ سے قابیل کا رنگ سرخ، وہ سیاہ ہو گیا، بلیک ہو گیا، سارا جسم بدل گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب آئے، تشریف لائے مکہ سے، جب پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے، اس نے کہا مجھے کیا پتا میرا بھائی کہاں ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم سے لگتا ہے کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے، تمہارا جسم گناہ کی وجہ سے اسی طرح کالا ہو گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، مفہوم ہے حدیث مبارکہ، قیامت تک جتنے بھی لوگ قتل ہوں گے، ناحق قتل ہوں گے، ان سب کا گناہ قابیل پر جائے گا، کیونکہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ناحق قتل کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اب کہیں چھپانا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی جگہ نہ ملی۔ وہ پریشان تھا، وہ ڈھونڈتا تھا کہ اسے کہاں پہ دفنائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اور